ناول مالا ایپیسوڈ 3 کشمالہ، معید، مہبینہ اور حورِ جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا، جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لانچ میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا۔ اس تخت پر ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لانچ میں صوفے بھی تھے، لیکن حورِ جہاں بیگم تخت پر بیٹھتی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پر دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلو کے قتلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستین سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھی۔ حورِ جہاں بیگم فربیہ خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت ہی نرم و ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کی گرد جھریاں تھی، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پر جوتے تلاش کیے کہ فربیہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں۔ اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربیہ تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ اس کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو گئے، اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سادہ سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حورِ جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تذبذب ساتھ چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بی بی نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈرائیور گھر کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لانچ کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، تعصب سے سر ہلایا۔
کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے۔ پورے جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کی کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا اب پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی تو نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھی مگر بچوں میں لگی رہی۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بخت تو اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیر تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پر مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور با اثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے، جو ماں کی طرح مغرور تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کی قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت مان تھا۔ ماہی کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹ، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ تھی حورے جہاں بیگم۔ ماں جب بھی آ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورے جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورے جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکراتے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پر ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حورے جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے آنس گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں۔
اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورے جہاں کے ساتھ بیر پال لیا تھا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبریں رکھتی تھی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورے جہاں اس سے جلتی ہے، 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی تھی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی تھی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز، سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ چھین کیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈ فریز۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اوف، یہ سوال! کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا؟ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا تھا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں، پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ سوار رہتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پر کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالو کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پر بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ خیر، اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے، سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پر پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پر دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سے سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ، وہ بیمار تھی،
محتاج تھی، بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی۔ میری امی کے ہاتھ میں ہی وہ فوت ہوئیں۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہے نا، ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی، جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک چھوٹا سا دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے میں اور میٹھے میں بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھی تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا تھا۔ صبح فجر پر اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی ہوئی کھٹپٹ سے کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور کے ساتھ پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکے۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائے لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیرے لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی، پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ ہاں، وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پر رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میں عزا کا نکاح کا فنکشن تھا اور سچ شکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیو ویسی ہی تھی۔
کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کوہنی پر ٹکائے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پر جھیپ جانے کا تاثر ابھرا۔ رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث اسے ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنایا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ ایک غلط اپروچ ہے، نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا۔ وہ بس اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا، اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آئی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا۔ آواز خود بخود اسپیکر پر گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی اسمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے، وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو کسی کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔ اسمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان رکھنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے۔ تھوڑا سا لالچی بھی ہے، میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مالا نے بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہے کہاں وہ؟ ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا۔ کہا کچھ نہیں، کیونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ جان میکس ویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باس، اس کو مٹھی پہ نہیں دبانا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر صرف کرنا ہے۔ ذرا توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کے کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا۔ ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ کاش وہ اسپیکر آف ہوتا۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کی 2 منزلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ تیسری اور چوتھی منزل پر کوئی جم تھا، اور اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑ آئے، مگر کشمالہ نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا، یوں اس نوجوان کو ساتھ دے کر باتیں بنتی۔ اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پہ لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا، ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے کے لیے ہوا۔ کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ اونڈے منہ نیچے گری۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ باس باس! کشمالہ نے آنکھیں کھولی۔ بصارت کے آگے اب بھی دھند تھی۔ اس نے پلکیں چپکائیں۔
وہ لفٹ کے فرش پہ چہرے کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدبخت ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھیں۔ گارڈ کو معلوم تھا کہ آپ کس کار سے نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا۔ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا۔ پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔ سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کے پشت سے اسے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب مالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تکان بھی۔ یہ میرے کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیز مینیج نہیں کر سکتا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تکان سے بولی۔ سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیور ہوتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے، ایسے ہی وہ مجھ پر حملہ بھی کرا سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تعاقب کار تھا۔ کوئی کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1 منٹ اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے بیگ میں کچھ رکھا ہے۔ وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر سے رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور کلر کا لائٹر الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں، کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پر لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ واقعی انگریزی میں لیزرنگ یونگ سے ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن! بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں الجھن تھی، نہ سمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری سا بنایا۔ نہیں، کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔
میں نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے. میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو. کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا. البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی. گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا. صفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی. جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے. وہ چونکا. اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی. وہ پھیکا سا مسکرایا. آپ نے پیٹرول کے جو پیسے دیے تھے اس میں سے دیا تھا. اس کے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے. چہرے پر برہمی در آئی. اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئر کی چیٹ کھولی. تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ یہ حرکت تمہاری یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی. وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا. اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا. سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. معید کسی باتھ روم سے چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا. ماں خود تخت پر بیٹھی تھی. بالوں میں صبح ہیئر ڈائی لگایا تھا سو اب وہ سفید نہیں گہرے بھورے لگ رہے تھے. گرے رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ کلائیوں میں سونے کے کنگن پہن رہی تھی. لمبے بال کھلے تھے. بخت بھی ان میں کنگھی پھیر رہی تھی. سامنے گاؤں تکیے پر ان کا موبائل کھڑا رکھا تھا جس پہ ماہی نظر آ رہی تھی. وہ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی. ایپرن پہنے چھوٹے بالوں کی پونی بنائے وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. ایئر رنگز دکھائے مجھے، کینیڈا سے حکم آیا. ماں نے چہرہ ترچھا کر کے ایک کان دکھایا. ماہی نے ماتھے کو چھوا. اوف ماں، یہ کیا 1910 والے کانٹے پہن لیے ہیں. وہ گرے سٹونز والے ٹاپس کہاں ہیں جو میں لبرٹی سے لائی تھی؟ کہاں رکھے ہیں؟ ماں سر جھکائے اپنے جویلری باکس میں سے ڈھونڈنے لگی. ماہی کا حکم وہ نہیں ٹالا کرتی تھی. جویلری باکس کا سب سے نچلا خانہ دیکھیں. ماہی کو یاد تھا. اسے ماں کی ہر چیز یاد رہتی تھی. ٹاپس وہیں تھے. ماں نے انہیں نکال کے اونچا کیا. وہ واقعی بہت حسین تھے. سونے کے کانٹے اتار کے انہیں کانوں میں پہنا تو چہرے کا وقار مزید بڑھ گیا. اچھا بتاؤ شال کون سی لوں؟ وہ اپنی سمجھدار بیٹی سے پوچھ رہی تھی. مالا سے کہیں وائٹ والی شال نکال دے جس کا گرے بارڈر ہے. ماں نے مڑ کے دیکھا. مالا لاؤنج کی ایک کرسی پر بیٹھی موبائل پر لگی تھی. کھوئی کھوئی سی. جب سے وہ سیلون سے آئی تھی وہیں بیٹھی تھی. مالا بیٹی وہ وائٹ شال تو نکال دو. اور تم کب تیار ہوگی؟ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے. میں شال نکالتی ہوں. وہ وہاں سے اٹھ گئی. اس نے کمرے میں پہلے سے وہ سفید شال نکال رکھی تھی لیکن ماں کو دی نہیں تھی. ماں اسے تب پہنے گی جب ماہی کہے گی. ماں کو صرف ماہی کی چوائس پہ اعتبار تھا. ماہی یہاں ہوتی تھی تو فنکشنز وغیرہ پہ ماں کو خود تیار کرتی تھی. جب سے وہ کینیڈا گئی تھی ویڈیو کال پہ یہ کام کرواتی تھی. ماں کے کپڑے حتیٰ کہ ماں کے بھی کپڑے اکثر ماہی ہی لیا کرتی تھی. اس کو شوق تھا دکانداروں سے لڑ لڑ کے قیمت کم کروانے کا. یہ ٹاپس بھی اس نے مالا کے ساتھ ہی لیے تھے. مالا کہتی رہی کہ اب چھوڑ دو، وہ 1500 سے کم میں نہیں دے گا. لیکن ماہی بھی ڈٹی رہی. نہیں، یہ مجھے 800 میں دے گا، دیکھ لینا. اور 15 منٹ بعد ماہی ٹاپس 800 میں لے کر ہی ہٹی تھی. شال ماں کو دینے آئی تو ماہی ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی، فنکشن کی ساری تصویریں فوراً سے مجھے بھیجنی ہیں آپ نے ماں. آپ کے باقی دونوں بچے ہر فنکشن میں مجھے بھول جاتے ہیں. ہائے کاش میں پاکستان ہوتی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں ماہی، ماں نے ٹوکا. شکر کرو اللہ نے تمہیں شادی کے 5 سال بعد خوشی دکھائی ہے. بس خوب کھاؤ پیو اور اپنا خیال رکھو. شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ہاں چھوٹی بی بی. بخت بی بی ماں کے کندھے کے پیچھے سے کال میں شامل ہوئی. وہ کینیڈا کی کال پہ اتنا اونچا بولتی تھی کہ جیسے آواز ہوا کے دوش پہ کینیڈا جانی ہے. تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہیں تیری گود ہری ہونے کے لیے. ہر وقت کہتی تھی اللہ میری مائی کو بچہ دے، تو بس اپنا خیال رکھ. وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ عباد کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی. بورنگ ٹھنڈا ملک، ماہی روحان سی ہو کے بولی. پھر کچھ یاد آیا. شادی پہ کبیرہ تائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھری. سر جھٹکا کے تخت پر بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی. پرے کرو اس کو، ہمیں کیا. دیکھنا آپ وہ شادی پہ آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسے بولیں گے. دیکھنا. معید تیار ہو کے آ گیا تھا اور اب صوفے پر بیٹھ کے جوتے پہن رہا تھا. منہ میں بڑبڑایا،
لاہور اور اس کے مضافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا۔ اسکرین پر چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پر جمی تھی۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پر لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑایا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ ابھی انہوں نے جوتے پہننے تھے۔ میرا ڈرائیور اور اسسٹنٹ بھی ہے۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے عباد کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ عباد پہ اثر نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔